وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف لي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس دنیا کے اندر اور اس نظام عالم کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، کاروبار زندگی میں جتنے بھی چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جتنوں کی سانسیں چل رہی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی دقت، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی غم، کوئی الجھن لاحق نہ ہو اور پیش نہ آئے۔ کوئی حاکم ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی صحت مند ہو، کوئی تنومند ہو، کوئی کسی اعتبار سے کسی بھی مقام کا حامل ہو، لیکن اللہ رب العزت کا بنایا ہوا یہ سسٹم اور یہ نظام ہے کہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانی اور تکلیف زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ پہنچتی رہتی۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی کبھی ایسا ہوگا کہ ہمارے مزاج کے خلاف کام ہوگا تو بھی ہمیں دقت پیش آئے گی۔ جو ہم چاہ رہے ہیں اس کے مطابق کام نظر نہیں آئے گا تو بھی الجھنیں محسوس ہوں گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تکلیف اور پریشانی پیش آتی رہتی، اور ایک مسلمان کو بھی پیش آتی ہے اور ایک کافر کو بھی پیش آتی، دونوں کو پیش آتی ہے۔ دونوں ہی انسان ہیں، دونوں کے پاس دھڑکنے والا دل ہے، دونوں کے پاس وہی باڈی لینگویج ہے، وہی جسم ہے چمڑے کا جو مٹی سے جس کا خمیر اٹھایا اور بنایا گیا ہے۔ اس لیے سبھی کو اس طرح کی پریشانیاں اور دقتیں پیش آتی رہتی ہیں، لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر میں فرق یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ کسی کافر کے اوپر جب کوئی اس طرح کی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی ناگہانی پیش آتی ہے تو پھر وہ عام طور پہ بہت زیادہ واویلا مچاتا ہے، بہت زیادہ شکوے شکایت کرتا ہے، دوسروں سے اس پریشانی کا بہت اظہار کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر عموماً اعتراض کرتا ہے۔ ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایسے غیر مسلموں کو دیکھا ہوگا جن کے ہاں کسی کی موت ہو گئی یا جن کے ہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا، جن کے ہاں کوئی بڑی بیماری پیش آ گئی، تو ایسے ایسے جملے کہتے ہیں کہ تقدیر پر کھلا ہوا اعتراض ہوتا ہے اور اپنی پریشانی کا اتنا اظہار کرتے ہیں کہ بقول شاید علامہ طنطاوی علیہ رحمہ کے کہ الالحاد جفاف مولم، بددینی، کفر، اللہ سے دوری، یہ خود اپنے اوپر ایک ظلم ہے۔ انسان کو کبھی راحت نہیں ہے، ایسے انسان کو کبھی سکون نہیں ہے، پریشانی اس سے بڑی بڑی اللہ کو ماننے والوں کو پہنچتی ہے
لیکن ان کا دل اس حالت میں بھی مطمئن رہتا ہے. وہ جزا فضا نہیں کرتے ہیں، وہ واویلا نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی تقدیر پر شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں. بعض مومن ایسے ہیں جاہل قسم کے جو کرتے ہوں گے اور کرتے ہیں، لیکن کافروں کا حال، اللہ سے جو لوگ دور ہیں، جو اس کو نہیں مانتے ہیں، جو اس کے خالق اور مالک ہونے کا اقرار حقیقی معنوں میں نہیں کرتے ہیں، ان پر جب یہ پریشانیاں آتی ہیں تو ان کی پریشانی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے. اور جب ایک مومن پر یہ پریشانی آتی ہے، ایک مسلمان پر یہ پریشانی آتی ہے، تو پھر وہ اس طرح کے ہنگامے نہیں کرتا ہے، اس طرح سے جزا فضا نہیں کرتا ہے، اس طرح سے شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض نہیں کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ کو ہمارے ہی ساتھ یہ کرنا تھا، ہمارے ہی گھر پہ نعوذ باللہ یہ مصیبت بھیجنی تھی. ایسے جملے وہ نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ جملے کہتا ہے جسے کہنے کا حکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور سکھایا ہے، اور جسے کہنے کا حکم قرآن مقدس میں اللہ نے دیا ہے، جس میں ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا گیا کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچے، الذین اذا اصابتہم، عربی کے لحاظ سے اور عربی پڑھنے والے جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا اذا. لفظ اذا کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت آ کر کے رہے گی، پریشانی آ کر کے رہے گی. اللہ نے یہ نہیں کہا اگر مصیبت پہنچے، بلکہ یہ فرمایا کہ جب بھی مصیبت پہنچے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، ڈرانا، دھمکایا جانا، خوف زدہ کیا جانا، اس طرح کے حالات سے ہر ایک کو دوچار ہونا پڑتا ہے اور دوچار ہونا پڑے گا. تو جب کوئی ایسی مصیبت پیش آئے تو کرنا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے جو بندے ہیں واقعتاً جو مومن ہیں وہ جزا فضا نہیں کرتے ہیں، وہ واویلا نہیں کرتے ہیں، وہ ہر جگہ بیٹھ کر کے اور پریشانیوں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جملہ کہے جب کوئی مصیبت پہنچے، یہ جملہ کہے جب کوئی پریشانی پیش آئے، یہ جملہ کہے جب کوئی حادثہ ہو جائے، یہ جملہ کہے جب کوئی ٹینشن ہو، یہ جملہ کہے جب کسی غم میں مبتلا ہو. وہ چھوٹی پریشانی ہے یا بڑی پریشانی ہے، چھوٹا صدمہ ہے یا بڑا صدمہ ہے، اس سے بحث نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے یہاں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں کسی کی وفات ہو جائے اور کسی کی موت ہو جائے تبھی یہ جملہ کہا جائے اور پڑھا جائے. اور اب تو بڑے قابل لوگ نکلنے لگے ہیں اور قابلہ لوگ پیدا ہو گئی ہیں جو ایسے موقع پہ نہ معلوم کیسی کیسی دعائیں سکھلاتی اور سکھلاتے ہیں. بہت سے لوگ اکثر مجموعوں میں جہاں کہیں کسی کا انتقال وغیرہ ہوتا ہے تو کہیں گے ان اللہ مع الصابرین پڑھیے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، اور اس کے بعد آگے والی دعا جو میں بتلا رہا ہوں وہ پڑھنی ہے، اور یہاں سکھلا رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین پڑھیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبر تو ہر حال میں کرنا ہے، اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ اس طرح سے صبر کو مانگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مصیبت پہ وہ ڈٹنا چاہتے ہیں، مصیبت پہ وہ جمنا چاہتے ہیں. اللہ نے جو پریشانی بھیجی ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم برداشت کر رہے ہیں اور برداشت کرتے رہیں گے. یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، یہ ہماری شریعت نہیں ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ نہیں سکھلایا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بھی پریشانی آ رہی ہے وہ پہلے کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ پریشانی اور یہ مصیبت کوئی بڑی ہو یا چھوٹی ہو اس سے بحث نہیں ہے، ہر موقع پہ پڑھی جانی چاہیے. ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب کسی کی وفات ہوتی ہے. ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمارا پیسہ گم ہو جاتا ہے، تبھی ہم دو موقع پہ پڑھتے ہیں، ورنہ عام طور پہ ہم اس دعا کو تو پڑھتے نہیں ہیں. یہ دعا کب پڑھنے کی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے 4 موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا ہے اور اس کا استعمال فرمایا ہے. ایک موقع ہے عند لدغ الشوکہ، آپ کو کانٹا چبھ گیا. اب ظاہر ہے ایک معمولی سی تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. عند انفطاء المصباح، چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھ گیا، آپ بیٹھے ہیں، روشنی ہے، کھانے جا رہے ہیں، کوئی اور کام کرنے جا رہے ہیں،
آپ کو کہیں نکل کر کے جانا ہے، گلی سے آپ گزر رہے ہیں، لائٹ کا انتظام ہے، مرکری جل رہی ہے، بلب جل رہا ہے، ٹیوب لائٹ کا سسٹم سیٹ ہے، کام چل رہا ہے، اب اچانک سے ایک حادثاتی طور پہ پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، اس وقت میں بھی کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہی نہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کب پڑھا؟ عند انقطاع الشسیہ، آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، فیتا ٹوٹ گیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بظاہر بڑی معمولی چیز ہے، جوتے کا فیتا ٹوٹ گیا، لیکن یہی معمولی چیز کبھی بڑی بن جاتی ہے، وہ ایسا ٹوٹ کے چھٹک گیا کہ چلنے کا لائق ہی نہیں رہ گیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ پیدل ہو گئے، ابھی بہت شوٹ بوٹ میں گئے تھے، اب پیدل چلے آ رہے ہیں تو دیکھنے میں بڑے اچھے لگیں گے نا، اس لیے کہا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی اس پریشانی کا، اپنی اس دکھ کا اللہ کے سامنے اظہار کیجیے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھر کے کاٹنے پر بھی اس لفظ کا استعمال فرمایا ہے۔ اب اطمینان سے بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مچھر میاں اپنا کارنامہ انجام دیتے ہیں بڑی خاموشی کے ساتھ، تو کوئی لوگ اچھل جاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھا ہے ان کے لیے ہلکا سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے مربی ہیں، اور جو ماہر استاد ہوتا ہے، جو بڑا معلم ہوتا ہے اور جس کا دماغ چلتا ہے، وہ کہاں تک جزیات بیان کرے گا؟ اس کے بعد آپ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ بھائی ہم کہاں کہاں بتائیں گے کہ یہاں پڑھنا ہے، یہاں پڑھنا ہے، یہاں پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما یؤذی المؤمن فهو مصیبۃ له واجر۔ جس چیز سے مومن کو تکلیف پہنچے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس میں اس کے لیے اجر ہے، اس موقع پہ اسے یہ پڑھنا چاہیے۔ اور پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی وظیفہ ہے جسے رٹا جائے، یہ کوئی وظیفہ ہے جسے تسبیح لے کر کے شروع ہو جائیں اور 100 کا 200 کا 300 کا عدد پورا کر دیں، نہ، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ کر کے پڑھنا ہے۔ علامہ علوسی بغدادی علیہ رحمہ نے لکھا ہے سنت استرجاع، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی سنت، اور اس سے سکون اور اطمینان تبھی ملے گا جب ہم اور آپ اس کا مطلب اور مقصد سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے جسے پڑھا جائے، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے تسبیح لے کر کے جسے 100 کا عدد پورا کر دیا جائے، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے جسے 500 اور 1000 مرتبہ پڑھ لیا جائے، بلکہ اس کا مقصد اور مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا مالک بھی ہے، اللہ ہمارا رازق بھی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ مختار کل ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے اس نے جو یہ کارروائی کی ہے اس میں وہ حق بجانب ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ہمیں اس کی تقدیر پر کوئی اعتراض نہیں، ہمیں اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اس نے کیا ہے اس میں بھی اس میں کوئی بھلائی اس کے نزدیک ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، یہ مطلب ہے انا للہ کا۔ ہم اللہ کے ہیں، جب ہم اللہ کے ہیں تو ایک مالک ہوتا ہے، ایک آقا ہوتا ہے، اور اپنے نوکر پہ جو چاہتا ہے حکم چلاتا ہے، اور اگر کبھی چائے کی جگہ سے وہ شربت مانگ لیتا ہے تو نوکر کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ پلٹ کر کے پوچھے سر روز آپ چائے پیتے تھے، آج شربت کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ بیچارہ اتنا بھی نہیں پوچھ پاتا ہے، جبکہ ہم اس کے خالق نہیں، ہم اس کے مالک نہیں، ہم اس کے رازق نہیں، ہم اسے 2-4 ہزار پہ نوکر رکھتے ہیں۔ تو پھر جب اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور وہ سب کچھ ہمارا ہے تو پھر جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا مالک بھی ہے، اللہ ہمارا رازق بھی ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، وہی لے کر کے آیا ہے، وہی جب چاہتا ہے یہاں رکھتا ہے، جب چاہتا ہے یہاں سے لے کر کے جاتا ہے۔ انا للہ کا مطلب یہ ہوا۔ اب دوسرا جملہ، آگے والا جملہ دیا گیا، بعض مرتبہ عقل تو مان جاتی ہے لیکن طبیعت نہیں مانتی ہے، بعض مرتبہ عقل تو سمجھ جاتی ہے لیکن طبیعت ماننے کو نہیں تیار ہوتی ہے۔ کوئی ہمارا چہتا چلا گیا، کوئی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا،
کوئی بڑا گھپلا ہو گیا ہے، ہمارا کاروبار بالکل تہس نہس ہو گیا ہے، کوئی اور مسئلہ ایسا پیچیدہ ہو گیا ہے تو طبیعت ماننے کو جلدی تیار نہیں ہوتی، تو اگلا جملہ اللہ نے دیا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی لوٹ کر کے وہیں جانے والے ہیں، اسی کے پاس پہنچنے والے ہیں، آج نہیں کل ہمارا بھی یہاں سے چھٹکارا ہونے والا ہے۔ اس لیے اگر کوئی چیز گئی ہے تو اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیز جانے کے بعد ہمیں بھی نہیں رہنا ہے، ہمیں بھی چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اب طبیعت کو منانے والی بات یہ ہے کہ آج نہیں کل ہمارا بھی وہیں پہنچنا ہے اور ہم بھی یہاں سے چھوڑ کر کے وہاں منتقل ہونے والے ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے جب اسے سمجھ کر کے پڑھا جاتا ہے، جب اس کا مفہوم سوچ کر کے پڑھا جاتا ہے، جب اس کی حقیقت کو سمجھ کر کے پڑھا جاتا ہے، تب ایک سکون ملتا ہے، تب ایک اطمینان ملتا ہے، تب ایک طرح سے راحت ہوتی ہے، تب پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، تب انسان کو صبر آتا ہے۔ اگر یوں ہی وظیفے کی طرح سے پڑھا جائے تو کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، پھر آگے وہ دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ وہ نوجوان گیا اور 2-3 روز بعد واپس آیا اور کہنے لگا حضرت کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم نے پڑھا۔ حضرت نے فرمایا ہم نے وظیفہ پڑھنے کو نہیں کہا تھا، ہم نے معنی اور مطلب سمجھ کر کے پڑھنے کو کہا تھا۔ جب اس کا مقصد اور مفہوم سمجھا جائے گا تبھی جا کر کے سکون ملے گا، تبھی جا کر کے اطمینان ملے گا، اور یہی نہیں کہ کسی بڑی مصیبت کے آنے پہ ہمیں پڑھنا ہے، چھوٹی سی چھوٹی مصیبت آئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ گل ہو گیا بجھ گیا تو آپ نے پڑھا ہے، ہم بھی پنکھے کے نیچے بیٹھنے جا رہے ہیں، پنکھا ہم نے آن کیا ہے، کولر ہم نے آن کیا ہے، لائٹ ہے، ہم سوچتے ہیں تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، تھوڑا سا ہوا لے لیں، اور جیسے ہی آن کر کے بیٹھے پسینے میں سرابور تھے پہلے ہی سے، تب تک معلوم ہوا کہ لائٹ چلی گئی۔ اب ہم بھی پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سبق دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگلا جملہ یہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ ہمیں عطا فرما، اس کا بدل نصیب فرما۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو کوئی پریشانی، جب کسی کو کوئی پرابلم، جب کسی کو کوئی دکھ، جب کسی کو کوئی غم، جب کسی کو کوئی ٹینشن، جب کسی کو کوئی رن پکڑتا ہے اور لاحق ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ جملہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، یا واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان مرد، جو مسلمان عورت جب بھی مصیبت پہنچے اس دعا کا وہ اہتمام کرے، اور وظیفہ کے طور پہ نہیں، مقصد سمجھ کر کے، معنی سمجھ کر کے، مفہوم سمجھ کر کے، دھیان دے کر کے اسے پڑھنا شروع کریں تو اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو بہتری سے بدل دیتا ہے۔ قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پریشانی آئی تو فرمایا کہ میں اس مصیبت میں اجر چاہتا ہوں، میں اس مصیبت میں آخرت میں ثواب چاہتا ہوں، اس مصیبت کے اجر کی میں امید رکھتا ہوں۔ تو کوئی سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ بھائی جب مصیبت پہ اجر مل رہا ہے تو پھر اسے ہٹنا نہیں چاہیے، مصیبت برقرار رہے، اجر پہ اجر بڑھتا رہے، مصیبت برقرار رہے، اجر پہ اجر ملتا رہے، مصیبت برقرار رہے، ہمارا ثواب چلتا رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، انہوں نے ہماری اور آپ کی نفسیات کا خیال کیا اور کیا فرمایا کہ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، یقیناً یہ مصیبت ہے جس پہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں ثواب کی اور آخرت کے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اسی سے ہمیں اطمینان بھی ملنے والا ہے، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، ہم ضعیف لوگ ہیں، ہم ہمیشہ مصیبت برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ مصیبت بھی ایک نعمت ہے لیکن ہم جیسے کمزوروں کے لیے
اس نعمت کا سہار کرنا مشکل ہوتا ہے، اس نعمت کا برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اس نعمت کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ دیا اور فرمایا کہ کہو وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اس سے بہتر بدلہ اللہ عطا فرمائے۔ یعنی مطلب یہ ہے مصیبت آئی ہے، ہمیں جزا نہیں ہے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمیں تقدیر سے شکایت نہیں ہے، ہمیں اللہ سے شکایت نہیں ہے، ہم راضی بالقضاء ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں، لیکن ہم بڑے کمزور ہیں، ہم متحمل اس کے نہیں ہیں، ہم بڑے ناتواں ہیں، ہم سے یہ مصیبت برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اس سے بہتر بدلہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اس طرح سے پڑھ لیتا ہے کسی بھی پریشانی کے آنے پر، خواہ کسی کا خاتمہ ہو، کسی کا شوہر چلا جائے، کسی کی بیوی چلی جائے، کسی کا باپ چلا جائے، کسی کا بھائی چلا جائے، کسی کی بہن چلی جائے، کسی کا بیٹا چلا جائے، کسی کی بیٹی چلی جائے، کسی کا پوتا چلا جائے، کسی کی ناتی نتنی چلی جائے، کوئی بھی قریبی چلا جائے، کوئی دور کا چلا جائے، کوئی اور پریشانی آ جائے، کہیں کانٹا چبھے، کہیں لائٹ کٹ گئی آپ اندھیرے میں پھنس گئے ہیں، کہیں کاروبار میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، کہیں 2-4 روپے گر گئے ہیں، کہیں کوئی اور غم اور ٹینشن والی بات آپ کے سامنے آ گئی ہے، کہیں اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، کہیں حکومت کا ظلم نظر آ رہا ہے، کہیں کوئی اور پرابلم نظر آ رہا ہے، کہیں کوئی اور مصیبت دکھ رہی ہے، کہیں کوئی اور پریشانی لگ رہی ہے، اور آج کے دور میں تو ہمارے کالے کرتوت کی وجہ سے مصائب اور پریشانیاں تو برس رہی ہیں اور ان کی بارشیں چل رہی ہیں۔ ایسے موقع پہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر اب بھی سکون نہیں، اگلا جملہ وانا الیہ راجعون، آج نہیں کل ہمیں بھی وہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ ہمیں اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر ہمیں بدلہ عطا فرما۔ عربی میں آئے تو عربی میں پڑھے، نہ آئے تو اردو ہی میں پڑھ لے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی ام سلمہ جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی فضیلت سنی اور اس جملے کی فضیلت سنی اور جا کر کے ان سے نقل کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ دن کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان مرد کو یا جس مسلمان عورت کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچے تو وہ کہے انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما، اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ کہتی مجھے یہ یاد آیا، میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ہر بیوی کو اس کا شوہر چہتا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ورنہ ایکسیڈنٹ اور حادثات ہوتے ہیں جیسے آج کے دور میں ہو رہے ہیں۔ 4 لڑکوں کی ماں ہیں، 2 لڑکوں کی ماں ہیں، پھر بھی غیر سے تعلقات قائم کر رہی ہیں، اور 4 لڑکوں کا باپ ہے، پھر بھی ادھر ادھر پیچ لانا رہا ہے۔ گھر میں حور پری موجود ہے، گھر میں بہترین اہلیہ موجود ہے جو ہر موقع پہ ان کا سپورٹ کر رہی ہے، ساتھ دے رہی ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی ہے، موبائل میں غیروں کو دیکھ کر کے اور نہ معلوم کہاں پینگ لڑاتے رہتے ہیں۔ انتہائی بے غیرتی والا کام ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون شوہر ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا گھرانہ جس نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، مدینہ ہجرت کر کے جو لوگ گئے ہیں ان کی حیثیت بہت بلند ہے، اب ان جیسا مجھے ملے گا کہاں؟ کہتی ہے ثم انی قلتھا، پھر میں نے اس جملے کو کہہ ہی لیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ جو اسے کہہ لیتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، جو اسے کہہ لیتا ہے اللہ اسے بدل نہیں، نعم البدل عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بدل نہیں بہتر بدل عطا فرماتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے اس جملے کو پڑھا، میں نے اس جملے کو کہا، کچھ دن نہیں گزرے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آیا۔ حاتب ابن ابی بلتع پیغام نکاح لے کر کے آئے اور مجھے پیغام دیا گیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب آقا سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بہتر ہے،
کوئی بہتر ہے تو سب سے بہتر تم ہو. سب رسول دل ہیں, تم جا رسول عربی. سب اگر دل ہیں تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جان ہیں. آقا سے بہتر آخر کون ہو سکتا ہے؟ پیغام نکاح آقا کی طرف سے حضرت ام سلمہ کو پہنچتا ہے, کہتی میں نے جملہ کہا, اس کا بہتر سے بہتر بدل اللہ نے عنایت فرمایا اور بھیجا پیغام. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے کہا ایک تو میرے اندر غیرت بہت ہے, دوسرے میری بچی کا مسئلہ ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا کروں گا یہ غیرت تمہاری جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, بچی کی دیکھ ریکھ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, پھر میرا نکاح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے اور ازواج مطہرات میں وہ داخل ہوتی ہیں اور ہم سب کے لیے ان کا تقدس, ان کی عظمت اور ان کا احترام بجا لانا فرض ہوتا ہے. اور امت کی ماؤں میں سے ایک ماں وہ بن جاتی ہیں, بہتر سے بہتر انہیں صلہ اللہ دیتا ہے. آج بھی وہی رب ہے, آج بھی وہی دعا ہے. آج اگر ہم پریشان ہیں, آج اگر آپ پریشان ہیں, آج اگر ہمارے کاروبار میں دقت آ رہی ہے, آج اگر ہمیں کوئی غم آ رہا ہے, آج اگر ہمیں کوئی پریشانی آ رہی ہے, آج ہمیں کوئی ٹینشن ہو رہا ہے, ہمیں کوئی غم لاحق ہو رہا ہے, ہمارا کوئی چہیتا جا رہا ہے, کسی کے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے, کسی کی بیوی جا رہی ہے, کسی کا باپ چلا گیا ہے, کسی کا بھائی چلا گیا ہے, کسی کا بیٹا چلا گیا ہے, کسی کو کانٹے چبھ رہے ہیں, کسی کو حوادثات توڑ رہے ہیں, کسی کے خلاف حکومت مظالم پہ مظالم ڈھا رہی ہے, تو اٹھیے اور حوصلہ مت توڑیے, اٹھیے مایوس مت ہوئیے, اٹھیے گھبرائیے نہیں, اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کیجیے. ان دعاؤں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے تار جا کر کے جڑتے ہیں, کنیکشن جڑتا ہے, دل کو ایک سکون ملتا ہے, دل کو ایک راحت ملتی ہے, دل کو ایک چین ہوتا ہے, ایک اطمینان ہوتا ہے. ان دعاؤں کے پڑھنے کی برکت سے اگر بدل اور نعمت بدل نہ بھی ملے تو بھی اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن مضبوط ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر دل مضبوط ہوتا ہے. پھر فرعون نہیں, فرعون سے بڑا کوئی جابر و ظالم آئے, انسان کہتا ہے اگر ایک طرف فرعون ہے دوسری طرف میرا رب ہے اور وہ سب پہ حاوی ہے, اٹھیے اور بولیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں ہمیں اجر عطا فرما, واخلف لی یا واخلف لی خیرا منہا, اس سے بہتر بدل عطا فرما. جس روز ہم یہ ورد کریں, یہ وظیفہ پڑھیں, وظیفہ سمجھ کر کے نہیں مطلب سمجھ کر کے کریں, انشاءاللہ تعالی جو پریشانی آ رہی ہے, انشاءاللہ تعالی جو مصیبت آ رہی ہے اس میں اجر بھی ملے گا, اس میں ثواب بھی ملے گا, ہمیں سکون بھی حاصل ہوگا, اطمینان بھی حاصل ہوگا. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ جو کوئی یہ جملہ کہتا ہے اسے بہتر سے بہتر بدلہ اللہ عطا فرماتا ہے, یقیناً ہمیں اور آپ کو ملے گا. شرط یہ ہے کہ مطلب سمجھا جائے, شرط یہ ہے کہ مفہوم سمجھ کے کہا جائے, شرط یہ ہے کہ جس موقع پہ یہ پریشانی آئے, اور پرانی سے پرانی پریشانی, علماء نے لکھا ہے کئی سال ہو گئے ہیں کسی مصیبت کو گزرے ہوئے, کسی پریشانی کو گزرے ہوئے, آج یاد آ رہی ہے, کبھی کبھی ٹیس اٹھتی ہے, کبھی کبھی درد اٹھتا ہے, پرانی بات یاد آتی ہے, پرن محسوس ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے موقع پہ بھی اگر کوئی پڑھے گا وہی ثواب ملے گا اور وہی اجر ملے گا اور اسی طرح سے اللہ نوازے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان چند باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.